الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو تخصص فی الحدیث وعلومہ کے نصاب کے متعلق ہے۔ پہلی کلاس میں آپ احباب نے تخصص فی الحدیث کی اہمیت کے متعلق علامہ مفتی صاحب کا لیکچر سماعت فرمایا، تو آج کی گفتگو تخصص فی الحدیث میں پڑھائی جانے والی کتب اور نصاب کے متعلق کریں گے، کون سی کتابیں ہیں اور کون کون سے سبجیکٹ جو ہے وہ اس تخصص میں ہم پڑھیں گے۔ تو المناہج الدراسیہ للتخصیصیہ کہ اس کی یہ سمری جو ہے وہ ہم اس نصاب کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک طرف سبجیکٹ یعنی مادہ اور دوسری طرف اس کی بکس ہیں جو اس سبجیکٹ میں پڑھائی جائیں گی۔ تو پہلا جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے اصول حدیث۔ اصول الحدیث یعنی اصول حدیث۔ تو اصول حدیث حدیث کے اصول اصطلاحات کے متعلق جو کتب ہیں وہ درس نظامی میں بھی کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا آغاز مشکات کے ساتھ جو مقدمہ ہے، مقدمۃ الشیخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ تعریفات احادیث کی صحیح، موضوع، ضعیف، مرفوع، موقوف، مقطوع وغیرہ جو اصطلاحات ہیں، پھر راویوں کے متعلق بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری کتاب جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے وہ تیسیر مصطلح الحدیث ہے۔ یہ ایک آسان کتاب ہے اور اس میں ہر اصطلاح پر جو ہے نا وہ الگ سے ایک چیپٹر یا ایک باب کی یا ایک فصل کی صورت میں گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ نخبۃ الفکر ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی۔ اب تخصص میں بھی 3 کتابیں اصول الحدیث میں پڑھائی جائیں گی، اور ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ تقریب النووی ہے، التقریب والتیسیر فی سنن البشیر والنذیر، المعروف بتقریب النووی۔ امام نووی کی یہ کتاب ہے جو دراصل مقدمہ ابن صلاح جو ہے، امام ابن صلاح کی مقدمہ، اس کی یہ تلخیص ہے۔ تو پہلے اس کو الارشاد کی صورت میں لکھا، پھر الارشاد جو کتاب تھی اس کا آپ نے اس کا اختصار اور خلاصہ تیار کیا۔ تو اس کتاب میں امام نووی علیہ الرحمہ جو ہے وہ اس کتاب میں صحیح حدیث سے آغاز کرتے ہیں کہ صحیح کون سی ہے، اور پھر صحیح پر کتابیں کون سی ہیں، صحیح کے لیے شرائط کیا ہیں، پھر اس کے بعد حدیث حسن لے آتے ہیں، پھر حدیث ضعیف، پھر اس طرح وہ لے کے چلتے ہیں، پھر آگے راویوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے منہج الحدیث۔ یہ کتاب جو ہے وہ تسہیل کے نام سے ہے، تسہیل علوم الحدیث اور منہج الحدیث کے نام سے۔ یہ شیخ علی نائف بقائی کی ہے، عرب ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے بھی حدیث کی جو ہے وہ اصول لکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت سہل کر کے اور مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور پھر کئی جگہ پر انہوں نے نقشے بھی بنا کر ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ جیسے حدیث قدسی اور قرآن مجید کے درمیان فرق اس میں کیا ہے، تو اس کا پورا انہوں نے ایک جدول قائم کر کے اس میں انہوں نے اس فرق کو بیان کیا، اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔
اس کے بعد تیسری کتاب جو ہے وہ ہے القول المبتکر، شرح نخبۃ الفکر۔ یہ شرح نخبۃ الفکر جو ہے یہ اس کی شرح ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کے ہی شاگرد ہیں شیخ قاسم بن قطلوبغہ الحنفی، یہ انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، یعنی گویا نخبۃ الفکر کی یہ پہلی شرح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ملا علی قاری نے شرح الشرح لکھی نخبۃ الفکر کی تو اس میں وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قال التلمیذ، تو قال التلمیذ سے مراد یہی القول المبتکر کے مصنف شیخ قاسم بن قطلوبغہ علیہ الرحمہ مراد ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے اصول الحدیث کے سبجیکٹ میں تقریب النووی، منہج الحدیث اور القول المبتکر۔ دوسرا جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہے الجرح والتعدیل۔ جرح و تعدیل کے نام سے دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہوگا، اور اس میں جو کتاب پڑھائی جائے گی وہ ہے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل۔ یہ کتاب ہندوستان کے ہی ایک بہت بڑے محدث علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ کی ہے، جو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھی ہم زمانہ ہیں، بلکہ ان سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا، معاصرت اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کی بھی ثابت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ قواعد جرح و تعدیل کو ایک صورت میں، ایک رسالے کی صورت میں انہوں نے جمع کیا۔ اگرچہ کتب اصول میں، اصول الحدیث میں جرح و تعدیل کے قواعد بیان ہوئے ہیں، لیکن وہ اختصار کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا ہے، تو اس قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے۔ تو شیخ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ نے الرفع والتکمیل میں جرح و تعدیل، راوی کی جرح کے متعلق اور اس کے تعدیل اور ثقہ ہونے کے متعلق، اور کتنی جرح راوی پر کی جائے گی، کون سی جرح قابل قبول ہے، کس جرح سے راوی مجروح قرار پائے گا اور کس جرح سے نہیں، اور تعدیل سے مراد کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، تو پہلے یہ صرف ایک رسالہ چھپا، اور پھر اس کی شرح، اس پر حاشیہ جو ہے وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے جو ہے وہ اس پر حاشیہ لکھا، تو یہ ان کے حاشیے کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو دوسرا سبجیکٹ ہمارا جرح و تعدیل ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا جو سبجیکٹ ہوگا ہمارا تخصص فی الحدیث میں وہ ہے علوم الحدیث۔ تو علوم الحدیث میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا کہ کیا کوئی آدمی صحیح حدیث پر عمل کرے، جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ حدیث صحیح میرا مذہب ہے، تو کوئی آدمی اگر صحیح حدیث پر عمل کرے تو کیا وہ حنفیت سے خارج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ نہایت دلچسپ کتاب ہے، اور پھر آپ نے صحت حدیث کے متعلق کہ صح الحدیث سے مراد کیا ہے، کیا صحت اصطلاحی ہے جو اصول الحدیث والے ائمہ بیان کرتے ہیں، یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ تو امام اہل سنت نے صحت حدیث کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے صحت اصطلاحی اور ایک ہے صحت عملی۔ صحت عملی جو ہوتی ہے وہ مجتہد کے نزدیک حدیث کا صحیح ہونا ہے، اور وہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے صحیح کے مقابل دوسری حدیث سے صحیح نہ ہو، یعنی مجتہد کے نزدیک ایک موقف پر دو مختلف جو ہے وہ روایات صحیح نہیں ہو سکتی، یعنی ایک چیز پر، ایک مسئلے پر دو مختلف آراء کی جو روایات ہوں گی ان میں سے ایک صحیح ہوگی اور دوسری صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں ایک مسئلے پر، تو پھر عمل اس پر نہیں ہو سکتا۔ جیسے رفع
یہ بھی صحیح ہو اور رفع الیدین نہ کرنا یہ بھی صحیح ہو تو پھر عمل کس پہ کریں گے؟ تو لہذا لازماً مجتہدین کے ہاں ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے۔ تو اس مسئلے کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا اور علوم حدیث کا آپ نے ایک ذخیرہ اس میں بیان کر دیا۔ پھر آپ نے 4 منازل اس میں بیان کی ہیں علوم حدیث کی، کہ جو ائمہ دین ہوں گے، مجتہدین ہوں گے، تو وہ 4 منازل طے کر کے اس میں پہنچیں گے۔ تو پہلی 3 منازل تک محدثین کی بھی رسائی ہے، اور تیسری سے آگے جو ہے فقہا کا کام شروع ہوتا ہے۔ چوتھی منزل جو ہے وہ سب سے کٹھن منزل ہے، مجتہدین ہی سبقت فرماتے ہیں، تاکہ امام بخاری جیسا محقق اور محقق آدمی بھی اس وادی میں قدم نہ رکھ سکے۔ اور رضاعت کے مسئلے میں بکری کے دودھ والا جو مسئلہ امام بخاری کو پیش آیا وہ اس کی واضح مثال ہے۔ تو نہایت ہی اعلیٰ جو ہے وہ تحقیق سید اعلیٰ حضرت نے اس میں کی ہے، تو اس میں ہم علوم الحدیث سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا وہ ہے مناہج المحدثین، محدثین کے مناہج اور اسلوب اور طریقہ کار کیا ہے حدیث لکھنے کا، حدیث بیان کرنے کا، کتب لکھنے کا۔ تو اس میں 2 طرح کے ہیں، ایک مناہج المحدثین العامہ ہے اور ایک مناہج المحدثین الخاصہ ہے۔ تو العامہ سے مراد وہ منہج ہے جو تمام محدثین نے اختیار کیا ہے، کہ راوی کیسا ہونا چاہیے، ثقہ ہونا چاہیے، جھوٹا کذاب اور اس طرح نہ ہو۔ تو یہ جو تمام کا جس پر اتفاق ہے اسے منہج المحدثین العامہ کہتے ہیں۔ پھر یہ روایت میں بھی ہوگا اور تصنیف میں بھی۔ روایت میں بھی جو ہے وہ اس عام منہج کی پیروی تمام محدثین نے کی، اور کتاب لکھنے میں بھی۔ اور پھر ایک خاص ہوگا کہ مثلا جسے ہم کہتے ہیں کہ شروط بخاری، شروط مسلم، شروط سیاستہ، شروط کتب الخمسہ، اس طرح کی جو ہیں، تو یہ منہج خاص ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ یہ نور الدین عطر علیہ رحمہ کی ہے، یہ آپ کے ڈاکٹر تھے، محدث حنفی ہیں، وفات پا گئے، تو یہ ان کی۔ اور یہ اگلی کتاب مناہج المحدثین و دراست الاسانید و صناعت حدیثیہ، یہ جو کتاب ہے یہ ان کے شاگرد شیخ علی نائف قائی، تو انہوں نے بھی مناہج المحدثین کو بیان کیا کتاب کے پہلے حصے میں، اور پھر دوسرے حصے میں انہوں نے سند کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، کہ دراسہ اسناد کا کیسے کیا جاتا ہے، کیسے سند کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے طریقے کا واضح کیا۔ اور تیسرا جو تھا صناعت حدیثیہ، تو صناعت حدیثیہ میں انہوں نے فقہی استدلال، حدیث سے استنباط اور استخراج کے جو طریقہ کار ہیں اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں بیان کی۔ تو یہ ہمارا چوتھا جو ہے وہ سبجیکٹ تھا۔ اس کے بعد 5واں جو سبجیکٹ ہوگا ہمارا وہ ہے التراجم والطبقات۔ التراجم والطبقات، تراجم سے مراد راویوں کا تعارف ہے، ان کی جو ہے وہ بایوگرافی ہے، کا تعارف، ان کے نام اور ان کے بارے میں جو ہے وہ خاندان و قبیلے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور طبقات سے مراد کہ وہ کس طبقے میں ہیں۔ طبقے سے مراد امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے تقریب التہذیب اپنی کتاب ہے، یہ نہایت ہی مختصر کتاب، انہوں نے 1 یا 2 لائنوں اتنے سے جو ہے وہ الفاظ میں آپ نے ایک راوی کا پورا بایو ڈیٹا آپ نے بیان کر دیا، نام، کنیت، لقب، اور جو ہے وہ بات وغیرہ، اور پھر طبقہ کہ وہ کس طبقے سے ہے، یہ ثقہ ہے، مقبول ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، طبقہ جو ہے وہ تو 12 طبقہ جو ہے، یعنی اس پر جرا بھی کی، اور پھر 12 طبقات انہوں نے بیان کیے، تو پھر کہا کہ یہ اولا سے ہے، ثانیہ ہے، یا فلاں میں ہے، یا
10ویں طبقے سے ہے یا 12 میں سے ہے، تو کا بھی ساتھ اس کی یعنی جر و تعدیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے طبقے کو بھی بیان کر دیا. تو 12 طبقے کس طبقے میں یہ راوی پایا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا. اس کے بعد نمبر 5 پہ کتاب آ رہی ہے، سبجیکٹ ہے مناہج المحدثین فی نقد الرجال. محدثین کا منہج رجال کی یعنی راویوں کے بارے میں، جر و تعدیل کے بارے میں ان کا کیا منہج ہے. تو اس بارے میں جو کتاب ہے وہ ہے منہج النقد. یہ بھی شیخ نور الدین عطر علیہ رحمہ کی ہے، منہج النقد. اس کتاب میں بھی یہ کتاب ہے اور اس میں انہوں نے باب اول میں تعریفات حدیث، پھر جو ہے وہ اس کی تمہید کو ذکر کیا، پھر اس کے ادوار، علوم حدیث کے ادوار کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بیان کیا. تو یہاں پر انہوں نے 7 ادوار جو ہے وہ اس کے بیان کیے ہیں. پھر دوسرے باب میں فی علوم روات الحدیث، راویوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ دوسرا باب ہے. پھر تیسرے باب میں معنی الروایت عند المحدثین، کہ روایت بالمعنی محدثین کی ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے اور اس سے کیا مراد ہے. پھر اسی طرح باب رابع میں رد و قبول کے اعتبار سے جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ قبول جو کی جائیں گی وہ 4 قسم کی حدیثیں، حدیث صحیح لذاتی، حدیث حسن، حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لغیرہ. تو یہ 4 قسم کی حدیث. پھر متن پر گفتگو، یعنی 5واں باب فی علوم متنی. تو متن جو ہوتا ہے جس پر سند کا اختتام ہوتا ہے اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، تو اس پر انہوں نے گفتگو کی. اور پھر اسی طرح سند اور متن دونوں پر انہوں نے گفتگو کی. اصل میں یہ مستشرقین کے اعتراضات تھے کہ اسلامی جو سکالرز ہیں وہ سند پر تو گفتگو کرتے ہیں لیکن متن پر گفتگو نہیں کرتے. تو متن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ متن جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا خود ساختہ یہ متن ہے. تو اگرچہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ہاں چونکہ سند ہے ہی نہیں ہے. سند ہونا اس امت کا خاصہ ہے اور محدثین نے سند کو جو ہے وہ بیان کیا. اور یہ امت اعزاز رکھتی ہے باقی امتوں میں کہ ان کے پاس اپنے دین کو بیان کرنے کی سند نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سند موجود ہے. تو اس کے ذریعے بھی چیک کیا جا سکتا تھا. لیکن جدید جو مستشرقین تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ متن پر نقد کیوں نہیں. تو پھر اس کے لیے محدثین نے جو ہے وہ متن پر نقد کیا. جب سے مستشرقین کے اعتراضات آئے اور یہ ثابت کیا کہ متقدمین و متاخرین نے جو کچھ بیان کیا وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ حمایت میں ہے، مخالفت میں نہیں ہے. یعنی متاخرین نے آ کر متقدمین کی مخالفت نہیں کی بلکہ انہی کے منہج کو لے کر چلے ہیں. تو یہ 6واں جو ہے وہ سبجیکٹ ہمارا نقد الرجال کے بارے میں ہے. اس کے بعد نمبر 8 پر عقیدہ ہے. تو عقیدے سے مراد عقیدہ اہل سنت ہے، عقیدہ اسلام ہے. تو عقیدہ اسلام اور عقیدہ اہل سنت یہ دونوں چیزیں محدث کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ عقیدہ اسلام نہیں ہوگا تو محدث ہی نہیں کہلائے گا، اور عقیدہ اہل سنت نہیں ہے تو وہ سنی محدث نہیں قرار پائے گا. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حشویہ سے اور مجسمہ اور اس طرح کی فرقوں سے نہیں بچا سکے گا. تو یہ عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ اسلام پر یہ 2 کتابیں ہیں. الہیات کے باب میں جو ہے وہ اس میں گفتگو کی گئی ہے. تہذیب و شرح سنوسیہ اور المعتقد المنتقد. تو المعتقد جو ہے وہ ہندوستان سے ہے، شافت رسول بدیونی کی ہے، اور یہ جو ہے
البراہین نام سے ہے، تو اس کی جو ہے وہ الہیات کے باب میں اس کی شرح یعنی آیات صفات کے بارے میں اس پر گفتگو کی گئی ہے، ذات و صفات کے بارے میں۔ تو آیات صفات اور احادیث صفات کے بارے میں اہل سنت کا کیا منہج ہے، یہ جاننا ضروری ہے ان کتب عقائد سے، تاکہ محدث جب وہاں ان حدیث پر پہنچے تو اس کا صحیح معنی بیان کرنے کے وہ قابل ہوں۔ اس کے بعد 8ویں کتاب ہے دلائل الاحناف من الحدیث، تو اس میں ہے عقود الجواہر المنیفہ فی ادلت مذہب الامام ابی حنیفہ۔ یہ شیخ مرتضیٰ زبیدی جو صاحب قاموس ہیں کے شارح ہیں تاج العروس، انہوں نے لکھی ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا وہ قیاس زیادہ کرتے ہیں اور حدیث ان کے پاس کم ہے، تو امام اعظم سے مروی 15 مسانید جو تھیں مسند امام اعظم، ان سے انہوں نے روایات کو جمع کیا، اور وہ روایات جو کتب صحاح میں اور کتب سنن میں موجود ہیں وہ انہوں نے یا تو لفظاً بیان کی ہیں یا روایت بالمعنی بیان کی ہیں، کہ امام اعظم سے جو روایات بیان کی ہیں ان کے ہو بہو الفاظ کتب صحاح میں بھی ملتے ہیں، یا اگر وہی الفاظ نہیں ملتے لیکن بالمعنی جو ہے وہ مطابقت پائی جاتی ہے، تو اس بات کو انہوں نے عقود الجواہر المنیفہ میں بیان کیا ہے۔ اور 9ویں جو کتاب ہے وہ اصول تحقیق پر ہے، یہ تحقیق کرنے کی، بحث کرنے کی کا منہج اور طریقہ اور اسلوب سکھاتی ہے۔ یہ ہے یہ درس نظامی میں بھی یہ کتاب شامل ہے، ڈاکٹر خالق داد صاحب کی اردو میں ہے یہ کتاب، تو یہ ہر محقق کے لیے اس کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد 10واں کام جو ہوگا وہ ہے تدریب و دراست الاسانید، کہ اسانید کی پریکٹس جو ہے وہ سند کو کیسے چیک کیا جائے، سند کے بارے میں مشق جو ہے وہ اس میں یہ سکھائی جائے گی۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ پورا ایک نصاب ہے سال اول کا، جس میں ہم نے تقریباً 9 علوم بلکہ 10 سند کو ملا کر 10 علوم جو ہے وہ یا 10 سبجیکٹ جو ہے وہ ہم نے اس میں پڑھنے ہیں۔ تو آج کی گفتگو جو تھی وہ ان کتب کے تعارف کے بارے میں تھی، اور پھر آگے اگر ہم کریں یہ السنۃ الاولیٰ پہلا جو سال ہے پارٹ 1، اس میں 3 کتابیں آپ کی تقریب النووی امام یحییٰ بن شرف نووی 676 ہجری سن وفات، یہ پوری ہے کاملا، انواع الحدیث محدث و آداب الطالب وغیرہ۔ دوسری کتاب منہج الحدیث ڈاکٹر نائف علی بقائی کی ہے، یہ بھی مکمل ہے، مقدمہ ہے اس میں، علوم الروایت و ادوات الروایت اور اقسام الحدیث، یہ 3 چیزیں اس میں، 4 چیزیں اس میں۔ اور القول المبتکر، یہ زین الدین قاسم بن قطلوبہ الحنفی کی ہے، سن وفات 879 ہجری، یہ بھی مکمل ہے، یہ شرح نبہ ہے۔ پھر الجرح و تعدیل میں الرفع و التکمیل، شیخ علامہ ابو الحسن محمد عبد الحی انصاری لکھنوی علیہ رحمہ کی ہے، مقدمہ اور ایقاظ وغیرہ اس میں، ایقاظ فی حدود الجرح الجائز اور ایقاظ فی شرط جارح والمعدل۔ پھر علوم حدیث میں الفضل الموہبی امام اہل سنت کا یہ پورا رسالہ ہے، اور مناہج المحدثین میں مناہج المحدثین العامہ فی روایت و تصنیف، یہ ڈاکٹر نور الدین عطر کا ہے، اور یہ مقدمہ مناہج محدثین اور عام مناہج الروایہ، اور مناہج المحدثین دراست الاسانید و صناعت الحدیثیہ علی نائف بقائی کی ہے، یہ بھی مکمل ہے۔ تراجم میں یہ تقریب التہذیب ہے، یہ مقدمہ ہے صرف اس کا، اور منہج النقد یہ بھی ڈاکٹر نور الدین کی ہے، اس میں اصطلاحات، روات اور روایت وغیرہ ساری۔ پھر تہذیب شرح السنوسیہ سعید عبد اللطیف فودہ، ان کے باب الالہیات، اور المعتقد المنتقد سیف اللہ المسلول فضل رسول بدیونی علیہ رحمہ کی، یہ بھی باب الہیات کی ہے۔ اور اس کے بعد
عقود الجواہر المنیفہ فی دلت مذہب الامام ابی حنیفہ، یہ ابو الفیض محمد بن محمد الملقب بمرتضیٰ زبیدی، یہ کتاب الطہارت سے کتاب الطلاق کے قریب تک۔ اور اصول تحقیق میں منہج الباس و تحقیق الدکتور خالق داد ملک، ان کی الباب الاول مع الملحقات الخمسہ، یہ جو ہے وہ کتابیں۔ تو یہ ہمارا سال اول کا نصاب ہے، اور مطالعے کے لیے اس میں جو ہمیں کتابیں چاہیے ہوں گی، شرح الحدیث کے لیے ہمیں التیسیر بشرح جامع الصغیر، یہ امام عبدالرؤف منابی کی ہے، اس کی جلد اول، یہ شرح الحدیث کے لیے ہے۔ اور حفظ المصطلحات، یعنی اصطلاحات حدیث کے لیے مقدمہ شیخ، اور تیسیر مصطلح الحدیث، یہ دو کتابیں مطالعے کے لیے ہیں۔ جرح و تعدیل کے لیے اصول جرح و تعدیل و علم الرجال، یہ شیخ نور الدین عطر کی ہے۔ اور علوم حدیث کے لیے مطالعے کے لیے ہے منیر العین، یہ امام اہل سنت کی۔ اور پھر تدریب الراوی، اس میں پہلی، دوسری، تیسری نو۔ اور امعان النظر شرح نخبۃ الفکر قاضی محمد اکرم نصر پوری سندھی، ان کی یہ کتاب ہے، شرح نخبہ ہے۔ اور طبقات میں مقدمہ تہذیب الکمال شیخ مزی علیہ رحمہ کا، اور صحیح مسلم امام مسلم کا، اور تہذیب التہذیب کا مقدمہ۔ تو یعنی تینوں کتابوں کے، تہذیب الکمال کا مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ، اور تہذیب التہذیب کا مقدمہ، یہ مطالعے کے لیے۔ اور فتاوی رضویہ جلد 9 مکمل، اور جلد 14 کا نصف اول۔ اور فہارس الکتب میں الرسالۃ المستطرفہ لبیان مشہور کتب سنت المشرفہ، یہ امام محمد بن جعفر الکتانی کی یہ کتاب بھی مطالعے کے لیے ہے۔ اور پھر دراست الاسانید، جو اسناد کا مطالعہ جو ہے وہ اساتذہ کرائیں گے، پریکٹس کرائیں گے، تو یہ ہمارے جو ہے وہ سال اول کا دراسہ ہوگا۔ اور جو پیپر ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے، پہلا پیپر حدیث کا، عقود الجواہر 100 نمبر کا، پھر اصول حدیث میں تقریب اور منہج الحدیث، یہ دو مل کر، پھر جرح و تعدیل اور منہج المحدثین، یہ القول المبتکر اور مناہج المحدثین و دراست الاسانید اور رفع و تکمیل، یہ تینوں مل کر ایک پیپر ہوگا۔ اور علوم الحدیث مناہج المحدثین اور تراجم طبقات، اس میں الفاظ الموہبی، مناہج المحدثین العامہ اور تقریب التہذیب ہوگی۔ اور پھر مناہج المحدثین فی نقد الرجال، اس میں یہ اکیلی کتاب ہوگی، اس کا 100 نمبر کا پیپر۔ اور پھر عقیدے میں 2 کتابیں، المعتقد اور تہذیب و شرح سنوسیہ۔ تو یہ 6 پیپر سال اول کے ہوں گے۔ امید ہے کہ نصاب کے اتنے تعارف سے آپ نے اچھی خاصی معرفت حاصل کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین مبین اور خصوصاً علم حدیث کی خدمت کرنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔